جناب اعلیٰ جس واقعہ کو آج تک اہل سنت محل مدح میں بیان کر کے آئے ہیں، اس کو بھی حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ نے لغزش سے تعبیر کر دیا۔ کیا یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس قول سے پیر مہر علی شاہ صاحب نے رجوع کیا ہو؟ آپ صرف اور صرف حضور تاجدار گولڑا کے پابند بن جائیں، جن کے نام سے ہی آپ کا سارا کچھ ہے، جن کے در سے آپ نے شہرت پائی ہے، ہمیں وہی کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، گزشتہ ایک عرصہ سے رافضیت کے خلاف اللہ کے فضل اور توفیق سے برسر پیکار ہیں، اور آج الحمدللہ وہ وقت آ چکا کہ شرق سے غرب تک ہر بندے کو اس بات کا ادراک ہو چکا کہ امام جلالی کی جو جنگ ہے وہ رافضیت کے خلاف تھی، اور آپ نے رافضیت کے عقیدہ معصومیت پر جو ضرب کاری لگائی، اسی سے رافضیت کے قلعوں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ علماء برطانیہ نے ایک قابل تحسین قدم اٹھایا اور اپنی شرعی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے جناب عرفان شاہ صاحب سے اہل سنت کے مسلمات کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات پر جواب کو طلب کیا، اور بالکل جو شخص بھی اہل سنت کا نمائندہ اور ترجمان بننے کا دعوی دار ہے، ایسے شخص سے اہل سنت کی مسلمات پر قائم رہتے ہوئے سوال کرنا بنتا ہے، اور انہوں نے بجا سوال کیا۔ لیکن چند ایسے لوگ کہ جنہیں اس مسئلے کو سب سے پہلے حل کرنا چاہیے تھا، وہ اس قدر اپنا دامن بچاتے رہے اور غیروں کے اعلی کار بنے رہے، حالانکہ ان کی سب سے اولین ذمہ داری تھی کہ وہ اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھتے اور حضور تاجدار گولڑا، حضور اعلیٰ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف بیان کرتے، انہی کی کتابوں اور انہی کی عبارات کی روشنی میں قواعد کے مطابق، خواہشات کے مطابق نہیں۔ خواہشات کے مطابق تو بہت کچھ بیان ہوا، لیکن پیر صاحب کے معتقدات، مسلمات اور عبارات کی روشنی میں آج تک کسی نے بیان نہیں کیا۔ حالیہ دنوں میں علماء برطانیہ کے اقدام کو ہر بندہ تحسین کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن افسوس کہ گولڑا شریف کے ایک ترجمان مولانا برکات احمد چشتی صاحب، انہوں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا اور بڑے اپنے مخصوص لب و لہجے سے علماء برطانیہ کو بھی مخاطب کیا، اور ہمارے طبقے کو بھی دوبارہ وہی رٹ لگائی کہ یہ گستاخی، بے ادبی، یہ ہے وہ ہے۔ کئی طرح کی باتیں جناب نے کی ہیں اپنے بیان کے اندر۔ ان میں ایک تو ریکارڈ کی بہت زیادہ غلطیاں ہیں کہ جو اصل حقائق اور جو حوادث ہیں ان کو پیش کرنے کی بجائے اپنی طرف سے وہ من گھڑت باتیں پیش کرتے رہے۔ ظاہر بات ہے جو حقائق ہے ہی نہیں، ان کا جواب دینا تو کوئی بنتا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات انہوں نے کی کہ جلالی صاحب نے جو اپنی بات کو خطائے اجتہادی سے تعبیر کیا، تو یہ کہتے تھے کہ قابل قبول نہیں ہے، یہ بہت عرصہ بعد ہوا۔ یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ درجنوں دفعہ علماء، مشائخ تحریریں بیچ چکے، ملاقاتیں کر چکے، تو اس کے بعد جا کر انہوں نے اجتہادی کا قول کیا۔ تو ریکارڈ کی درستگی کے لیے سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت اس بات کو واضح محسوس کریں کہ قبلہ جلالی صاحب نے جب یہ طوفان بدتمیزی اٹھا، اس کے بعد اپنا جو سب سے پہلا بیان تھا، اولین بیان کے اندر اپنی مراد کو ظاہر کیا تھا۔ یہ درجنوں اور پتہ نہیں کتنے مذاکرات کے بعد ایسا نہیں ہوا، سب سے اولین بیان قبلہ جلالی صاحب کا یہ تھا۔ اور اس سے پہلے قبلہ جلالی صاحب نے ہر شخص کو دعوت دی تھی کہ وہ سمجھے پیر صاحب کی عبارت کو، اور جو سمجھ سکتا ہے وہ بیان کرے اس کا مفہوم، لیکن آج تک کسی نے اس کے مفہوم کو بیان نہیں کیا، ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ تو اس لیے یہ ریکارڈ درست رکھیں کہ ملاقاتوں، یہ سارے معاملے سب کچھ بعد میں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اپنی مراد کو واضح کریں، اور ہمیشہ ہر متکلم ہی اپنے کلام کو واضح کر سکتا ہے،
کوئی دوسرا مراد کو متعین نہیں کر سکتا۔ شریعت کا قاعدہ اور قانون ہے کہ متکلم کو سب سے پہلے حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مراد کو متعین کرے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی مراد کو اولین بیان میں متعین کیا تھا، یہ کوئی درجنوں دفعہ کی ملاقاتوں کے بعد یہ سلسلہ نہیں ہوا تھا۔ دوسری بات، جناب برکات صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو الفاظ بولے وہ اس طرح بولے تکرار کے ساتھ، تو جس قدر وہ بول رہے تھے اس قدر ڈاکٹر صاحب نے الفاظ بھی نہیں بولے، یہ خود ہی وہ بار بار بولتے ہیں۔ پھر ان کا دعویٰ یہ تھا کہ آج علماء میٹنگیں کرتے ہیں، اور علماء بولٹن کے بارے میں بھی یہی انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ سارے جمع ہوئے، سب کو قائل کیا گیا۔ کس منہ سے آپ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا پر کہنے کے لیے قائل کرتے ہیں اور ان کے لیے یہ عنوان منتخب کرتے ہیں؟ تو یہ بات بھی جناب برکات صاحب اور تمام جو اس نظریے کے لوگ ہیں جن کی یہ فکر ہے وہ اس کو اچھی طرح نوٹ کریں کہ قبلہ جلالی صاحب نے ایک دفعہ پیر صاحب کی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے یہ کلام کیا تھا، اس کے بعد امام جلالی نے دوبارہ اس کی ساری حیثیت کو بیان کیا کہ یہ الفاظ کس نوعیت میں کہے جا سکتے ہیں، نہ یہ عام حالات میں کہے جا سکتے ہیں، بلکہ جب روافض عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کریں، حملہ کر رہے ہوں باغ فتح کے مسئلے میں، تو باغ فتح کا مسئلہ حل کرتے ہوئے عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہوئے ایسے الفاظ کہے جا سکتے ہیں۔ یہ موقف تھا، اور عین یہ موقف ہم نے النبراس سے علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی صاحب کے اقوال سے بیان کر دیا تھا، انہوں نے بھی اسی طرح بیان کیا۔ رہی بات دوبارہ اس کو بیان کرنے کی، لوگوں کو قائل کرنے کی، اس عنوان کے مطابق لوگوں کو جمع کرنے کی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امام جلالی نے تو خود بیان کر دیا کہ ہم آج کے بعد یہ الفاظ بولے بغیر بھی اہل سنت کا موقف پیش کریں گے، اور الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ جس وقت روافض معصومیت کو آڑ بنا کر یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول معصومہ ہے، تو اس لیے حق بنتا تھا کہ باغ فتح دینا لازم تھا۔ اس کے رد کے لیے امام جلالی نے جو قول پیش کیا، جو الفاظ متعین ہے، وہی ہمارا نظریہ ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کروڑوں شان کے مالک ہونے کے باوجود وہ معصومہ نہیں ہیں۔ یہ ہمارا قول ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ ان الفاظ سے باغ فتح کا مسئلہ ہم نے آئندہ بیان کرنا ہے، اور ہم تو یہی الفاظ دہراتے آ رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ جن الفاظ پر اعتراض ہے ان الفاظ کو مخالفین ہی چسکے لے لے کر بیان کرتے ہیں۔ شرم ان کو آنی چاہیے کہ جو بار بار الفاظ دہراتے ہیں، ایسے ہوا، ایسے کہا، ایسے کہا۔ ہم نے تو ایک دفعہ بس وضاحت کر دی کہ اب یہ بولے جائیں، لیکن ان لوگوں نے بار بار ان باتوں کو دہرایا۔ آپ جہاں مرضی ریکارڈ نکال کر دکھا سکتے ہیں۔ بولٹن کے علماء کے ہاں جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی کہیں یہ الفاظ نکال کر دکھا دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ الفاظ تبدیل ہیں اور وہی ہمارا موقف ہے، لہذا یہ ریکارڈ بھی درست رکھیں، اس میں بھی خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تیسری بات، چمن زمان کے ایک بیان کا آپ نے حوالہ دیا، آپ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کر دیں اور الفاظ اور معنی کو دیکھ کر جس حدیث کو امام جلالی نے پیش کیا اس کا ترجمہ کریں، اور وہ شخص بھی ترجمہ کرے، پھر اس پر بات ہوگی۔ باقی اس کے بیان کا جواب بھی عنقریب آپ تک پہنچ جائے گا، پھر ذمہ داری بنے گی کہ اس کا حقیقی جواب وہ پیش کریں۔ پھر آپ نے دعویٰ کیا کہ آج ہر شخص کی زبان پر خطا کا لفظ ہے، خدا کا خوف کر کے بات کرنی چاہیے۔ اس لفظ کی اجازت کس نے دی ہے؟ کتنی بڑی تہمت ہے آپ کی طرف سے۔ ہمارے امام نے تو اسی وقت وضاحت کر دی تھی کہ ان الفاظ سے اہل سنت کا موقف بیان کرنا ہے، لہذا یہ بحث اب وہیں ختم ہے، اس بحث کو دوبارہ موضوع بحث لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے اسی بیان میں دعویٰ کیا کہ ہم اہل سنت کے پیرامیٹر پر قائم ہیں، اپنے اکابرین کے دیے ہوئے اصول اور قواعد کے پابند ہیں۔ تو اسی کی روشنی میں آج ہم ایک مرتبہ پھر یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ یہ آپ کے سامنے لے آئے ہیں۔ اس کی ایک عبارت کی تشریح پر وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا۔ کاش کہ کوئی سمجھنے والا ہوتا پیر صاحب کے موقف کو،
اصول قواعد کی روشنی میں سمجھتا۔ چلیں وہ تو عبارت کی تشریح تھی جس تشریح پر یہ سارا طوفان تھا۔ آج حضرت کے سامنے میں بڑے ادب سے تصفیہ کی ایک اور عبارت پیش کرنے لگا ہوں۔ اگر ہمت ہے تو اس کی وضاحت پیش کریں اور اس پر اہل سنت کا موقف پیش کریں۔ تصفیہ کی جو پہلی عبارت ہے جس پر طوفان برپا ہوا، اس کی تشریحات ساری آ چکی کہ پیر صاحب آیت تطہیر کا معنی بیان فرماتے ہوئے کہتے تھے کہ آیت تطہیر کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے، بلکہ ان سے بھی خطا کا صدور ممکن ہے۔ تو یہ پیر صاحب کا موقف تھا۔ وہاں لفظ خطا ہے، اور پاک گروہ کون ہے؟ اہل بیت اطہار۔ اور پاک گروہ میں سے ایک ہستی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ایک ہستی اہل بیت کے پاکیزہ گروہ میں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے۔ پیر صاحب نے وہاں بھی یہی معنی بیان کیا کہ یہ مطلب ہرگز نہیں لینا کہ ان سے خطا کا صدور ممکن نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ کچھ ہو جائے تو آیت تطہیر کے تحت داخل ہے، عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگا اور وہ سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ یہی محفوظ کی شان ہے۔ اب وہاں لفظ خطا تھا جس میں اجتہاد کی قید معتبر ہے، اور اجتہاد کی تعبیر کی جا سکتی ہے کہ خطا سے مراد خطا اجتہادی ہے، اور وہ پاکیزہ ہستیوں کی عظمت ہے کہ ان کے لیے بلندی درجات کا باعث ہے۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ یہی تصفیہ کی عبارت صفحہ نمبر 24 حاضر ہے۔ اس میں پیر صاحب ایک اور اہل سنت کا نظریہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کے لحاظ سے، کہ تمام صحابہ کرام چونکہ محفوظ ہیں، اس لیے محفوظیت کی شان یہی ہے کہ ان سے کچھ بھی سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کے فضل سے معاف کر دیا جائے گا۔ اس نظریے کے تحت یہ صفحہ نمبر 24 پر پورا مضمون موجود ہے، تفصیل سے پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پیر صاحب نے چند مثالیں ذکر کی کہ چند صحابہ کرام، چند مقدس ہستیوں سے کچھ لغزشیں صادر ہوئی ہیں جو نامناسب ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے تو اہل سنت کے نظریے کے مطابق وہ سب کچھ معاف ہے۔ اب یہ معاملہ بڑا قابل غور ہے، یہ پورا مضمون میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور تاجدار گولڑا ایک مثال پیش کر رہے ہیں، پورا واقعہ ذکر کر کے آخر میں لکھتے ہیں، اس حدیث شریف میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب جواب نہ دینا ظاہر ہے۔ یہ پیر صاحب کی ایک عبارت ہے۔ اس کے بعد پیر صاحب نے ایک مثال یہ دی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناسب جواب نہ دینا یہ بالکل ظاہر ہے۔ اگلی مثال پیر صاحب نے بخاری شریف کی مشہور حدیث دی، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ جاری تھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب تھے۔ کتابت کے دوران جب کافروں نے مطالبہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نہ لکھا جائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لفظ مٹا دیں۔ اب یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب حضور تاجدار گولڑا اس واقعہ کو نقل کر کے لکھتے ہیں، ہر چند حضرت علی کو فرمایا کہ یہ لفظ کاٹ دو، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل نہ کی، یہاں تک کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ اپنے ہاتھ میں لے کر یہ لفظ مٹا دیے۔ یہ واقعہ ذکر کر کے جس کو آج تک اہل سنت اپنے سٹیجوں پر محل شان میں بیان کر کے آئے، مولا علی کے عشق رسول میں بیان کر کے آئے، جبکہ تاجدار گولڑا اس کو محل شان میں نہیں مان رہے۔ وہ فرما رہے ہیں اس طرح کے واقعات میں صحابہ کرام سے جو لغزشیں ہوئیں، لغزشیں، یہ کتاب سامنے ہے، یہ ہماری تشریح نہیں ہے۔ پچھلی عبارت میں تو تشریح تھی اور وہ بھی موقف پیر مہر علی شاہ صاحب کا ہی تھا۔ کاش کہ کوئی اس عبارت پر بات کرے اور ہم ثابت کریں گے کئی قواعد سے۔ یہاں کوئی تشریح نہیں ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب ان دو واقعات کو ذکر کر کے آخر میں خود اس کی تشریح فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ لغزشیں ہوئیں صحابہ کرام سے، اور مثال دے رہے ہیں صحابہ کرام میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بعد میں فرماتے ہیں جو لغزشیں ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بخش دی ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کا موقف۔ یہ تصفیہ سامنے ہے، صفحہ نمبر 24۔
اچھی طرح پڑھ کر پھر بات کیجئے گا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے تو وقوع کا ذکر کیا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا صرف امکان پیر صاحب نے لکھا ہوا ہے، وقوع کے آپ قائل نہیں ہیں، جبکہ وہاں بھی آپ نے اہل بیت اطہار کی پوری جماعت کو لیا ہوا ہے۔ اہل بیت اطہار میں مولا علی بھی شامل ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یقیناً اہل سنت کے عقیدے کے مطابق سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا مرتبہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ کہاں تک بھاگیں گے، کہاں تک اس کو تعبیر کرتے رہیں گے امکان ہے، وقوع نہیں ہے؟ یہاں پیر صاحب نے وقوع لکھا ہوا ہے، اس پر کیا جواب ہے؟ اور لفظ خطا میں تو تعبیر ہو سکتی تھی خطا اجتہادی، اور خطا اجتہادی تو رفعت شان کا باعث ہے، جبکہ یہاں لفظ لغزش ہے جس میں سوائے معافی کے اور کوئی تعبیر نہیں ہے، اور پیر صاحب نے بھی وہی تعبیر کی کہ پھر اس طرح کے معاملات پر اللہ تعالیٰ نے معافی فرمائی ہوئی ہے، تو یہاں آپ کیا ذکر کریں گے؟ اور بلا شبہ ہر ادنا سے طالب علم کو بھی ادراک ہے کہ خطا اجتہادی سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ لغزش کا ہے۔ خطا اور خطا اجتہادی یہ چھوٹا کام ہے، لغزش ہو جانا وہ بڑا کام ہے۔ خطا اجتہادی پر ثواب ہے، لغزش ہے، اس پر معافی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو پیر صاحب کی عبارت میں یہ بھی موجود ہے، اور آپ جو کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے ثابت کریں کہ آج تک اہل سنت میں سے کسی نے یہ بات کی ہو، آپ ذرا جواب دیں کہ آج تک اہل سنت سے پہلے صلح حدیبیہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام کسی اہل سنت کے فرد نے اس کو مولا علی کی لغزش سے تعبیر کیا ہو؟ اس کو تو آج تک اہل سنت مناقب مولا علی میں بیان کرتے رہے ہیں۔ آپ خود بھی کئی دفعہ اس طرح کے واقعات کو عشق رسول کے زمرے میں بیان کر چکے ہوں گے، اہل سنت کا ہر خطیب بیان کر چکا ہوگا۔ تو جناب اعلیٰ جس واقعہ کو آج تک اہل سنت محل مدح میں بیان کر کے آئے ہیں، اس کو بھی حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ نے لغزش سے تعبیر کر دیا۔ اب اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیسے آپ جذباتی ماحول بنا کر بیان کرتے تھے کہ ہم سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، تو یہاں آپ کیا کہیں گے؟ کتنا آپ بار بار کہتے تھے کہ بڑے بڑے لوگوں نے رجوع کیا، آپ بھی رجوع کر لیں۔ آپ کیا یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس قول سے پیر میر علی شاہ صاحب نے رجوع کیا ہو؟ اہل سنت کے مسلمات اور معتقدات کو آپ نہیں بگاڑ سکتے۔ شان وہ نہیں ہے جو روافض کے انداز سے بیان کی جائے کہ جناب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور عصمت والا معنی مفہوم سارا کو ثابت کر دیا جائے اور زبان سے نفی کر دی جائے کہ ہم مانتے نہیں ہیں معصوم، لیکن معنی مفہوم وہی مان رہے ہیں۔ عصمت کا معنی مفہوم وہی بیان کیا جائے جو حضور تاجدار گولڑا نے بیان کیا ہے۔ آج صرف ایک عبارت پیش کر رہا ہوں، ابھی اور بھی بہت سی عبارتیں موجود ہیں، ملفوظات مہریہ کی بھی عبارات بھی موجود ہیں، شمس الہدایہ فی اثبات المسیح کی عبارات بھی موجود ہیں۔ امید ہے آپ تمام ان عبارات کو پڑھ کر مزید پیر صاحب کا موقف سمجھیں گے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اہل سنت کے معتقدات کے پابند ہیں، آپ صرف اور صرف حضور تاجدار گولڑا کے پابند بن جائیں، جن کے نام سے ہی آپ کا سارا کچھ ہے، جن کے در سے آپ نے شہرت پائی ہے، ہمیں وہی کافی ہے، اسی پر بات ہوگی اور مزید بات ہوگی، اور اہل سنت کے موقف کو پیر صاحب کی عبارات کی روشنی میں ثابت کرنا ہوگا۔ اب آپ کے ذمہ جواب ہے کہ پیر صاحب نے جو یہ لغزشیں ذکر کی ہیں، یہ بیان کرنا درست ہے یا نہیں درست، یہ بیت بھی ہے یا اچھا بیان ہوا، اہل سنت کا نظریہ بیان ہوا، سب کچھ واضح طور پر بیان کریں، پھر ہم اس پر مزید کلام کریں گے کہ کہاں کہاں یہ باتیں ہوئی ہیں۔ رہی بات مال حرام کے قول کی، جس کو بار بار آپ نے دہرایا، اس پر میں کئی دفعہ کلام کر چکا ہوں کہ انصاف سے جس ہستی نے یہ قول پیش کیا ہے اس پر آئیں۔ وہ حوالہ تھا الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری کا۔ اس کتاب کے مصنف کوئی عام ہستی نہیں ہے، علامہ شمس قرآنی، عظیم سلطان محمد الفاتح کے پیر و مرشد اور روحانی استاد ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور الفاظ کا چناؤ جو حضرت کر رہے تھے وہ بڑا غلط ہے۔ اصل الفاظ جو انہوں نے ذکر کیے وہ یہ ہیں کہ اگر وہ دیتے تو مال حرام ہوتا، اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فتق نہ دیا۔ اس لیے اگر اس پر فتویٰ لگانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو علامہ شمس قرآنی پر فتویٰ لگانا ہوگا،
اور علامہ شمس قرانی پر فتویٰ لگاتے ہیں تو آپ کو حدیث مبارکہ کو جھوٹا قرار دینا ہوگا۔ علامہ شمس قرانی اور ان کے سارے لشکر کی تعریف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے تھے۔ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ، قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے ان کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی ہیں کہ وہ لشکر بڑے عظیم، ان کا امیر بڑا عظیم، وہ ساری جماعت ہی عظمتوں کی مالک ہے، اور اس لشکر کے بادشاہ سلطان محمد الفاتح ان کے پیر و مرشد ہیں علامہ شمس قرانی صاحب کوثر الجاری۔ اگر ان کو آپ گستاخ اور کافر ثابت کریں گے، پھر ان کے مریدوں کو کیا کہیں گے، اس ساری جماعت کو کیا کہیں گے؟ جس جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمتیں دی ہیں، جس جماعت کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم قرار دے کر گئے ہیں، اس لیے خدا کا خوف کریں، اپنا مطالعہ تھوڑا بڑھائیں، قرآن و سنت اور حقائق کے مطابق گفتگو کریں۔ جب بھی یہ قول پیش کریں مال حرام والا تو فتویٰ ان پر لگائیں جو اصل قائل ہیں۔ مزید اس کے حوالے سارے سننے ہوں، اسی پلے لسٹ میں میرا جواب سارا موجود ہے، علامہ شمس قرانی کے حوالے سے وہ تفصیل سے سنیں، انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ لگ جائے گا۔ پیر صاحب کی عبارات میں ابھی بہت کچھ ہے، مزید پیر صاحب کے بعد بھی جو کچھ بیان ہوا اس میں بھی بہت کچھ ہے۔ آپ صرف اپنے خانقاہی مسلمات پر ہی آ جائیں تو بہت مواد موجود ہے، اس لیے پیر صاحب کے موقف کو پیر صاحب کے الفاظ میں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔